آج ہم ذکر کریں گے ان لوگوں کا جن کو زندگی گزارنے کے لیے زیادہ مشکلات اور زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں مڈل کلاس لوگ۔ ظاہر سی بات ہے، جو مڈل کلاس ہے وہ غیر معروف بھی ہے۔ اگر آپ کسی وڈیرے سیاسی شخصیت یا نواب میر معتبر کے بیٹے ہیں، یا آپ کسی ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جو پہلے سے مشہور اور معروف ہے، تو آپ کو زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ کسی عام انسان کے بیٹے ہیں، کسی ریڑھی بان کے یا کسی مزدور کے، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے زندگی کو گزارنا۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی آپ نے ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ایسا نظام قائم ہے کہ جی ہر کسی کا ایک ریفرنس مانگتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے بندے ہیں، کس سیاسی پارٹی سے آپ بلونگ کرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ جیسے انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کوئی ریفرنس ڈھونڈنا، کیونکہ یہاں پہ آپ کی شخصیت یا آپ کی پروفائل کو دیکھ کے آپ کو سراہا نہیں جاتا، بلکہ آپ سے زیادہ تر یہی پوچھا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ کسی آفس میں جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے جانے سے پہلے فون کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے لیے کوئی فون کرنے والا نہیں ہوتا، آپ کے لیے کوئی پیشگی اطلاع دینے والا نہیں ہوتا، اس شخص کے مقابل جو کسی ایسی شخصیت کا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے یا کسی ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے جو معروف اور مشہور ہے، اور اس کے لیے پہلے سے فلاں فلاں صاحب کی طرف سے فون بھی چلے جاتے ہیں اور ان کا انتظار پہلے سے ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کمپٹیشن کے دور میں اس اپنے ہم اثر سے، اس اپنے ہم عمر بندے سے کیسے فائٹ کریں گے اور کیسے آپ نے اپنا نام پیدا کرنا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جیسا کہ بل گیٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں۔ یہاں پہ میں غریب سے مراد غریب صرف غریب نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر معروف بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، وہ غیر مشہور بھی ہوتا ہے۔ اور میری نظر میں دولت صرف پیسوں سے نہیں، اگر آپ کے سوشل ریفرنسز ہیں یا آپ کا پی آر بہت اچھا ہے تو آپ امیر ہیں۔ اور انہوں نے دوسرا جملہ یہ کہا ہے کہ جی اگر آپ اسی حالت میں مر گئے، یعنی آپ غیر معروف اور غیر مشہور حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ اب جی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اسی حالت میں، اسی غیر معروفی کی حالت میں زندگی گزارنی ہے یا آپ نے اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ کم از کم آپ سے جڑی جو شخصیات ہیں یا آپ سے جڑے جو لوگ ہیں، آپ کے اولاد، آپ کی آنے والی نسل، آپ سے چھوٹے، آپ کم از کم کچھ ایسا کریں کہ آپ کا ایک ریفرنس ہو۔ تو بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، اگر آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹ ہے، اور آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی، بس تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی ان صلاحیتوں کو کیٹیگرائز کریں، ان کی لسٹ بنائیں، ان صلاحیتوں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو نمایاں کرتی ہے، جو آپ کی نظر میں دوسروں سے الگ ہے، جدا گانا ہے، جن کا استعمال کرتے ہوئے آپ جلدی مشہور ہو سکتے ہیں یا جلدی آپ کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو پہلے انلسٹ کریں اور پھر ان پہ ورکنگ کرنا شروع کریں۔ بہت ساری مثالیں ہیں ایسی، بہت سارے لوگ ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہیں اپنے گھر پہ ہی ورکنگ کر کے اچھے یوٹیوبر بن سکتے ہیں، اچھے ولاگر بن سکتے ہیں، اچھے مصنف بن سکتے ہیں۔ تو آپ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمال بزنسز کو لے لیں، سمال انٹرپرائزز کو لے لیں، تو آپ چھوٹا سا کاروبار اپنے گھر پہ ہی کر سکتے ہیں، جیسا کہ مختلف ویب سائٹ ہے، امازون ہے، اولیکس ہے، یا مختلف ویب سائٹس پہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایوریج لائف ٹائم کوئی 50 to 60 ایئرز ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ ابھی وقت ہے، آج نہیں کل کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 40 سے ابو ہو جائیں، پھر آپ کے لیے کرنے کو کچھ نہ ہو، اور کل آپ کے بچے یا آپ کی آنے والی نسل شرماتی پھریں، جی میرے ابو نے یا میرے بھائی نے، میرے چاچو نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج سے ہی آپ اسٹارٹ کریں، کیونکہ
کسی نے کہا ہے کہ 1000 میلوں کا سفر ایک قدم سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ پہلا قدم لیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔